بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مجھے یہ واقعہ میرے ایک دوست نے سنایا۔ میں آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میں رہتا تو شہر میں ہوں، مگر ہمارے زمین اور جائیداد وغیرہ ساہیوال کے پاس ایک گاؤں میں ہے۔ میں ہر سال چھٹیوں میں گاؤں میں جاتا تھا۔ وہاں ایک کافی عمر رسیدہ بزرگ تھے جو کہ ایک جھونپڑے میں رہتے تھے۔ سبھی ان کو جن بابا کہتے تھے۔ سب گاؤں والے ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے مجھے وہ اکیلے بیٹھے ہوئے نظر آئے تو میں ان کے پاس گیا اور بولا کہ آپ نے عمر کا ایک کافی حصہ گزار لیا ہے، آپ کو جن بابا کیوں کہتے ہیں؟ کیا ایسا واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا کہ سب لوگ آپ کو جن بابا کہنے لگے؟ وہ بولے، یہ واقعہ 1937 کا ہے، تب ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ میں اس وقت لڑکن کی عمر میں تھا۔ ہمارے گاؤں کے پاس ایک بہت پرانا برگد کا درخت تھا اور عموماً ہم بچے لوگ وہاں دوپہر کو کھیلتے ہوتے تھے۔ میری کزن تھی جس کا نام زرینہ تھا، وہ بھی تقریباً 14 سال کی تھی اور اکثر وہ بھی ہمارے ساتھ آتی اور ہم سب کزن کافی وقت یہاں گزارتے تھے۔ زیادہ وقت کھیل کود میں گزرتا تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، ہم لوگ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ دھوپ کافی تیز تھی۔ ہم سب درخت کے نیچے آئے اور اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ ایک دم دھوپ جیسے ختم ہو گئی ہو اور اچانک درخت کے ارد گرد کافی اندھیرا چھا گیا۔ ہم سب ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہماری کزن زرینہ تو ہمارے ساتھ ہی نہیں ہے۔ ہم سب رک گئے اور واپس مڑے۔ درخت بالکل پہلے جیسا تھا، وہی دھوپ کی روشنی۔ ہم نے دیکھا کہ زرینہ درخت کے نیچے درخت کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہے۔ ہم زور زور سے اسے آوازیں دینے لگے، مگر وہ تو جیسے ہماری آواز سن ہی نہیں رہی تھی۔ آخر میں نے ہمت کی اور واپس درخت کی طرف چلا تاکہ زرینہ کو لا سکوں۔ میں درخت کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ زرینہ درخت سے باتیں کر رہی ہے۔ میں بہت غصے میں آیا کہ یہ کوئی مذاق کا وقت نہیں اور زور زور سے زرینہ کا بازو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ ایسے لگا کہ اس نے میرے بازو پکڑنے کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ میں نے زور سے کہا کہ زرینہ کیا کر رہی ہو، واپس چلو، ہم سب جا رہے ہیں۔ میں نے پھر زور سے کھینچا تو اس بار اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے پڑے دھکا دیا۔ میں اڑتا ہوا پڑے جا گرا۔ میں فوراً ہی اٹھا اور اپنی باقی کزنوں کے ساتھ چیختا چلاتا گاؤں کی طرف دوڑا۔ ہم گاؤں پہنچے اور فوراً ہی گاؤں والوں کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ سبھی بھی ہمارے ساتھ اسی درخت کی طرف چلے۔ ابھی کچھ دور ہی چلے تھے کہ زرینہ کی آواز آئی۔ وہ تو ہمیں پیچھے سے آواز دے رہی تھی۔ سبھی مڑے تو وہ کھڑی مسکرا رہی تھی اور بولی، میں تو تم سب سے پہلے ہی گاؤں آ گئی تھی۔ بات آئی گئی ہو گئی، مگر میں بہت پریشان ہوا۔ ایک دن 2 دن تو ایسے ہی گزر گئے، مگر پھر ایک دن بہت بادل آ گئے تو سب نے کہا کہ بارش میں نہاتے ہیں۔ بارش شروع ہوئی اور ہم سب کپڑوں سمیت ہی بارش میں نہانے لگے اور پکڑم پکڑائی کھیلنے لگے۔ ہم لوگ کھیلتے کھیلتے پھر اس درخت کی طرف چلے گئے۔ اس بار پھر ایسے ہی ہوا، کسی اور نے دیکھا ہو یا نہ ہو، میری نظر درخت کی طرف گئی تو زرینہ اس درخت کے پاس کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے نہانا چھوڑا اور اپنے کزن کو کہا کہ وہ دیکھو زرینہ۔ وہ بھی حیران ہوا اور بولا، یہ یہاں کیوں کھڑی ہے؟ ہم نے پھر زرینہ کو آوازیں دیں۔ وہ مڑی اور درخت کو کچھ کہہ کر واپس ہمارے پاس سے گزر کر گاؤں کی طرف چل پڑی۔ بارش تقریباً رک چکی تھی۔ ہم واپس آ گئے۔ میرا گھر زرینہ کے گھر کی چھت کے پاس ہی تھا، بالکل جڑا ہوا تھا۔ اس روز میں رات کا کھانا کھا کر صحن میں چارپائی سونے کے لیے گیا۔ ابھی سویا ہی تھا کہ اچانک ایسا لگا جیسے چھت پر کوئی زور زور سے بھاگ رہا ہو۔ میں اٹھ بیٹھا اور سیڑھیوں سے چھت پر گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر تو میں سکتے میں ہی آ گیا۔ زرینہ اکیلی ہی کھیل رہی تھی، کبھی اس طرف بھاگ رہی ہے، کبھی اس طرف، لیکن اس کے کھیلنے سے لگتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ میں زور زور سے آوازیں دینے شروع کر دیں، زرینہ زرینہ، اور پھر ایک دم زرینہ رکی اور میری طرف مڑی۔ وہ زرینہ نہیں تھی،
اس کی شکل تو بالکل ہی عجیب ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں بڑبڑائی اور پھر اسی طرح کھیلنے لگی۔ میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ زرینہ میری بچپن کی منگیتر بھی تھی، لہٰذا میں اور وہ اچھے دوست ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے آگے بڑھ کر زرینہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو، چلو نیچے۔ تو اس نے اب کی بار جو مجھے دھکا دیکھا تو میری چیخ ہی نکل گئی، اور پھر اس نے ہاتھ چھڑا کر مجھے زور سے دھکا دیا تو میں سیڑھیوں تک اڑتا ہوا آیا اور وہیں سے سیڑھیوں سے ہوتا ہوا نیچے آ گیا۔ آواز سن کر سبھی آ گئے۔ میں نے بتایا تو میرے والد صاحب جلدی سے اوپر گئے، لیکن اوپر کوئی نہیں تھا۔ اس واقعہ کے بعد سب ہی ڈر گئے۔ ہمارے گاؤں میں ایک شاہ صاحب رہتے تھے، ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں گھر آتا ہوں۔ وہ آئے تو بہت پریشان ہوئے اور زرینہ سے بات کی۔ شاہ صاحب نے بتایا کہ ایک جن ہے جو زرینہ پر آ گیا ہے، اور اس جن کا بسیرا اس درخت پر ہے۔ ایک قرآنی عمل کرنا ہوگا، مگر وہ کوئی جوان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عمل درخت کے پاس جا کر کرنا ہے۔ عمل بڑے حوصلے سے کرنا ہوگا۔ میں نے فوراً کہا کہ مجھے بتائیں، میں کرتا ہوں۔ شاہ صاحب نے مجھے پڑھنے کو بتایا اور ایک تعویذ میرے سر پر باندھا اور ایک تعویذ میرے گلے میں ڈال کر کہا کہ جاؤ اس درخت کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ کچھ آیات بتائیں جو کہ 7 چکروں میں رک رک کر پڑھنی تھی۔ جمعرات کا دن تھا۔ میں نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور نکل پڑا۔ شاہ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق درخت کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اور پھر میں نے شاہ صاحب کی بتلائی ہوئی قرآنی آیات پڑھنی اور درخت کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ 2 چکر تو خیریت سے گزر گئے، مگر تیسرے چکر کے شروع میں ہی میرے کانوں میں خوفناک آواز آنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے پکڑ کر زور زور سے ہوا میں اچھال رہا ہے۔ تیسرا چکر پورا ہوا تو چوتھے چکر میں میری آنکھوں کے سامنے ایسی ہیبت ناک شکل والا جن آ کھڑا ہوا اور بولا، چلے جاؤ، میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ اور مجھے 1-2 دفعہ تو ایسے لگا کہ میں خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا، مگر میں رکا نہیں، چکر کاٹتا رہا۔ پھر 7ویں چکر کے شروع میں ہی زرینہ میرے سامنے آئی اور بولی، بس میں صرف تمہاری ہوں، میری خاطر رک جاؤ۔ میں جھٹکے سے رک گیا اور زرینہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور آنکھیں کھول دی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے ایسا لگا کہ میں نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا ہے، اور وہ جو جن تھا اتنا بھیانک شکل کا تھا، اس نے زور سے چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز میرے دماغ کی نسوں کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو اپنے گھر میں تھا اور میری ماں رو رہی تھی، اور میرے والد صاحب اور شاہ صاحب بہت پریشان کھڑے تھے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، زرینہ کہاں ہے؟ تو پتہ چلا کہ جن نے زرینہ کی شکل میں آ کر مجھے 7ویں چکر کو پورا نہیں کرنے دیا، اور وہ قرآنی عمل بیچ میں ہی ٹوٹ گیا۔ زرینہ کو دورے پڑ رہے ہیں اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ وہ جن تو بھاگ گیا، مگر جاتے جاتے اپنا وار کر گیا۔ میں اس دن کے بعد اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں رہا۔ تب سے آج تک اسے ایسے ہی ایک کونے میں پڑا رہتا ہوں۔ کوئی کھانا دے دے تو کھا لیتا ہوں، ورنہ ایسے ہی سو جاتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد سب لوگوں نے مجھے جن بابا کہنا شروع کر دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی میری یہ سٹوری؟ اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی واقعہ ہے تو آپ مجھے میسج میں شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا واقعہ اپنے چینل پر سٹوری کی صورت میں پیش کروں گا۔ کمنٹ میں اپنا ای میل لکھیں، ہم فوراً آپ سے رابطہ کریں گے۔ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔